مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وصادقا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدتوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا،
احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بی کسبنہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماہ ربیع الثانی ربیع الغوث کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ مہینہ جس میں سید الاولیاء غوث الثقلین نجیب الطرفین محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس پاک منعقد ہوا کرتا ہے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کا ذکر، آپ کی فکر کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کے مقاماتی روحانیہ کے چرچے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ذکر ولایت انشاءاللہ العزیز کریں گے اور اپنے سابقہ موضوع کے ساتھ ہی جڑیں گے۔ پہلے ہم نے قرآن پاک کے وہ مقامات پڑھے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم سے خطاب کر کے اپنے کچھ احکامات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ایمان والوں کا، کہ قرآن پاک کے وہ مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور اپنے کچھ ارشادات تعلیم فرمائے۔ قرآن پاک میں پہلا وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا وہ نبی کی عزت کا پہرا دینا ہے۔ لا تقولوا راعنا، کوئی ہلکا لفظ میرے نبی کی شان میں نہ بولو۔ اور قرآن پاک کا دوسرا مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو حکم دیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہمارا ابھی سفر استعینوا بالصبر پہ چل رہا ہے، اور نماز کی طرف ہم اس کے بعد آئیں گے۔ سامعین یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ ایک صبر پر اتنے جمعے، لیکن توجہ اس طرف بھی کریں کہ میں نے اتنے جمعے صبر پر پڑھائے ہیں، کوئی بات قرآن سے باہر تو نہیں کی۔ اب صبر کا ذکر ہی اللہ نے قرآن میں اتنا کیا، صبر کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی آسودہ رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہی پڑی ہے۔ آج ہم اپنی عملی زندگی میں صبر کھو چکے ہیں، اور صبر کھو چکنے کی باعث، صبر کھو چکنے کی وجہ سے ہماری زندگی کا نظام منتشر ہو گیا، ہماری زندگی بے چین ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے بندو میں نے تمہیں آزمانا ہے، واضح کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور 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 ہم تم کو آزمائیں گے، مصیبتوں میں مبتلا کریں گے ہم، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم مصیبت دیں گے، رب کہہ رہا ہے رب
میں مصیبتوں میں ڈالوں گا تمہیں، کبھی تم پر خوف طاری کر دوں گا، کبھی تم پر بھوک وارد کر دوں گا، کبھی تمہارے رزق میں کمی آ جائے گی، کبھی تمہارے بچپن میں اولاد فوت ہو جائے گی، کبھی تمہارے جوان بیٹے فوت ہو گئے، یہ مختلف طریقوں سے میں آزماؤں گا تمہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اے پیارے محبوب بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کو مبارکباد دے۔ اب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا، ہمیں کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا وہ ہمیں خوش دیکھ نہیں سکتے تھے، بدگمانیاں، الزامات، تہمتیں۔ تیرا اپنے رب پر ایمان کہاں گیا؟ تیرا خدا تجھے کچھ دے، کون سا جادوگر ہے جو روک لے گا؟ بولو تو صحیح۔ تیرا رب تجھے کچھ عطا فرمائے، کون سے تعویذ میں طاقت ہے کہ تیرے رب کی عطا کو روک لے گا؟ تیرا رب تجھے کچھ نہ دینا چاہے، کون سا بابا ہے جو تجھے دلا دے گا؟ اولیاء کرام کے بارے میں جو ہمارے اعتقادات ہیں نا انہی ولیوں کی کتابوں میں ان کا رد ہے، انہی ولیوں۔ مثلا اب ہم کہتے ہیں کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ولی تقدیر بدل دیتے ہیں، ایسے ہی نا؟ داتا علی اجویری کی تقدیر بدلنے والے دا ہے ویچ لاہور دے ڈیرا۔ داتا علی اجویری کی کشف المحجوب پڑھو، شیخ سید عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب پڑھو، دونوں بزرگ لکھتے ہیں تقدیر بدلتی نہیں۔ بولو تو صحیح یار۔ کوئی تمہارے رب کی ربوبیت میں مداخلت کرے پھر اللہ کا ولی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے تو ولی وہ ہیں جو میرے حکموں پہ چلتے ہیں۔ بول دے ولی وہ ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلیں، وہ نہیں ولی جو اللہ پر حکم چلائیں۔ ہے کسی میں دم؟ اللہ پر حکم چلائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جس بات کے بعد تجھے کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہے گی، توجہ سے سن۔ حالانکہ بچے ہیں وہ، عرض کی حضور ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے نہ دینا چاہے، ساری کائنات اکٹھی ہو کر زور لگائے تجھے دلا کچھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تجھے دینا چاہے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتے۔ یہ یقین اپنے اندر پیدا کر لو، سارے جادو ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ایمان اپنے اندر راسخ کر لو، سارے تعویذ نکل جائیں گے۔ وہ تعویذ تمہارے گھروں میں نہیں پڑے، وہ تعویذ تمہارے دماغوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جادو وہ تمہارے رشتوں پر نہیں ہوا، جادو تمہارے ایمان پر ہو چکا ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر لیا کہ راہ چلتا ہوا بابا جس کی حالت بتا رہی ہے کہ 2 سال اس نے غسل بھی نہیں کیا ہوگا، وہ جاتے جاتے کہہ دینا کہ تیرے رشتہ دار تیرے تو سڑتے نے، ہم نے رشتہ داروں کی قربانیاں بھول جانی ہے اور اس غیر مہذب انسان کی بات مان لینی ہے۔ اتنا کمزور ایمان کو نہ کرو۔ ایمان کی یہ کمزوری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صبر نہیں رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر ہو، رضا بالقضاء حاصل ہو جائے اور یہ جذبہ مل جائے کہ مولا میرے بارے میں جو فیصلہ تو نے کیا ہے مجھے اس سے بہتر اور کچھ چاہیے ہی نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تیلے سکھ نو چلے پاواں۔ یہ جذبات ہمارے پیروں کے بارے میں ہیں۔
اگر وہ ہمیں دکھ میں دیکھ کر خوش نہیں دعا کرتے، ہمیں سکھ کیا لینا ہے؟ یہ جذبہ پیروں کے بارے میں ہے، یہ جذبہ خدا کے بارے میں کیوں نہیں؟ یہ اعتقاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں؟ صبر اپنی زندگی میں لائیں اور اس بات کو تسلیم کریں، اگر خیر ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر شر ہے تو بھی یہ ایمان کا حصہ نہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان کا حصہ نہیں کہ اچھائی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالات بہتر ہو گئے اللہ نے کیے ہیں، اگر تنگی آ گئی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی میں آزماتا ہے، کبھی کشادگی میں آزماتا ہے، اور دیکھتا یہ ہے کہ میری نعمت ملنے پر میرا شکر کون کرتا ہے، میری طرف سے آزمائش آ جائے تو میرا صبر کون کرتا ہے، کون سا بندہ صبر کرتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا، بھائی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیا، بہن سے زیادتی ہو گئی معاف کر دیا، رشتہ داروں سے کوئی بد سلوکی ہو گئی معاف کر دیا، محلے داروں سے کوئی سبق سیری ہو گئی معاف کر دیا، فرمایا جو بدلہ لینے میں نہیں پڑتا معاف کر دیتا ہے، فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، جس کو اللہ کہے یہ بہت بڑا کام ہے، پھر کیا خیال ہے اس بڑے کام کی جزا تھوڑی دے گا؟ خود کہے کہ یہ بڑا کام ہے پھر جزا بھی تو بڑی دے گا، صلہ بھی تو بڑا دے گا۔ سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 18، یہ چند آیتیں میں بالترتیب آپ کو ترجمے سے سناؤں گا۔ فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، حسن ہی حسن ہے، جنت ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اپنی مرضی کی، میں نے کہا کہ مائی لائف مائی اسٹائل، میری زندگی میری مرضی، تیری زندگی تو گھر سے لایا ہے، تیری زندگی تو آج سے 100 سال پہلے پیدا ہو جاتا، تیری زندگی ہے تو 200 سال نہ مرنا، تیری زندگی ہے تو کسی جگہ پر سٹاپ کر لے، بچپن میں رہ، جوانی میں آئی نہ، جوانی میں رہ، بڑھاپے کی طرف سفر ہی نہ کر، تیری زندگی ہے تو تجھے کلف کیوں لگانی پڑتی ہے، بالوں کو رکھ سیا، جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آج سے 100 سال نہیں پیدا ہو سکا پہلے، اور تو اپنی زندگی کو بنا بھی نہیں سکتا، کیسے کہتا ہے میری زندگی ہے؟ تیری نہیں زندگی، ایک زبردست ذات ہے، طاقت ہے جس نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے، اور وہ بچپن سے بڑھاپے کی طرف تجھے کھینچ رہا ہے، کسی جگہ پر بھی تو سٹاپ نہیں کر سکتا، تو اپنی جوانی کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اپنے بچپنے کو برقرار نہیں رکھ سکا، تیری کہاں سے زندگی ہے؟ جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پر اپنی مرضی چلتی ہے، زندگی پر اپنی مرضی چلا کے دکھا نا، بیمار نہ ہوا کر، ہمیشہ صحت مند رہا کر، کبھی تجھے دانتوں کا درد ہوتا ہے، کبھی تیری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی تیرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کبھی تیرے ٹمپریچر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس وقت تیری مرضی کہاں ہوتی ہے؟ تیری مرضی کے بغیر یہ سارے کام ہوتے ہیں، پتہ چلا یہ تیری زندگی نہیں ہے۔ بول دیں اگر سمجھ آئیے تو بولا کریں، یہ تیری زندگی نہیں ہے، یہ تجھے دی گئی زندگی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا، یہ تجھے دی گئی زندگی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو جس نے اللہ کی بات نہ مانی، اپنی مرضی کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے ملک ہیں، ان ملکوں کی جتنی کرنسی ہے، ان ملکوں میں جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنی ملیں ہیں، جتنی پراپرٹی ہے، جتنے خزانے ہیں، سارے اس کو مل جائیں۔ پوری زمین پر جتنی دولت ہے اسے ساری مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی اور مل جائے، وہ اتنا مال دے کر بھی جان چھڑانا چاہے عذاب سے، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ لَفْتَدَوْا بِهِ، وہ اپنا فدیہ دینا چاہے، زمین کا پورا خزانہ، اتنا اور اتنی دولت دے کر بھی اس کی عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگ جو اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے بدترین حساب لیا جائے گا، سخت حساب لیا جائے گا ان سے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، جن لوگوں کو یہ علم حاصل ہے کہ یہ جو قرآن ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، بھلا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو اندھے ہیں، یعنی جن کو قرآن کا علم ہے وہ آنکھوں والے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں وہ اندھے ہیں۔ کوئی اندھا رہنا پسند کرتا ہے تو کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ اللہ جو فرماتا ہے ایک بصارت وہ ہے جو تو سمجھتا ہے، آنکھوں کی بصارت، ایک بصارت وہ ہے جو دل کی بصارت ہے۔ دل کی بصارت اسے حاصل ہوتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، جسے قرآن کا علم نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ اسی بصیرت کو عام کرنے کے لیے مدینہ مسجد میں ہر اتوار کو مغرب کے دن بعد حلقہ درس قرآن ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک کا درس ترتیب نزولی کے مطابق دیا جاتا ہے، جس ترتیب سے صورتیں اتری ہیں اسی ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں، اور الحمدللہ 30 صورتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ اتوار والے دن 31ویں صورت پڑھیں گے۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ اس حلقہ درس میں آیا کریں۔ اب تو انتظامیہ کے افراد نے ماشاءاللہ اتنی دلچسپی لی کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے تبرک کا انتظام بھی کر دیا، تو وہ جو قرآن پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آئیں گے وہ خالی نہیں آئیں گے، کچھ نہ کچھ تبرک لے کر جائیں گے، علم کا تبرک بھی لیں اور پیٹ کا تبرک بھی لیں، جسمانی غذا بھی روحانی غذا بھی، دونوں غذاؤں کا انتظام کر دیا کہ آپ تشریف لایا کریں۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا نصیحت حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ اللہ کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے احکامات سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ وعدہ کر کے توڑتے نہیں، جو اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ سے اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ ایک دوسری صفت ان کی یہ ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ سال سال بھائی سے منہ بنا کے نہیں رکھتے، وہ خونی رشتہ داروں کے سامنے ضد اور ہٹ درمی کو جگہ نہیں دیتے، وہ غلطیاں معاف کرتے ہیں اور رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ
اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ بدترین حساب سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہیں ہمارا اللہ تعالیٰ سخت حساب نہ لے، وہ حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بولیے سارے صبر کرتے ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم رکھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ سب کے سامنے بھی ہمارے راستے میں دیتے ہیں، سب سے چھپ کر بھی ہمارے راستے میں دیتے ہیں. وہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے. وہ گناہ کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے نیکی بھی کرتے ہیں. فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت اچھی ملے گی، مرنے کے بعد بہاریں ملیں گی. جنات عدن یدخلونہا، فرمایا جنت عدن میں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی داخل ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے باپ بھی داخل ہوں گے. اس مقام پر تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے بیوی بچے اگر ان جتنے نیک نہ بھی ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوشی کے لیے ان سب کو اسی جنت میں جگہ دے گا. ایک نیک ہے، اس کا باپ اتنا نیک نہیں، باپ بھی وہی ہوگا تاکہ میرا یہ بندہ خوش رہے. وہ خود نیک ہے، اس کی اولاد نیک نہیں، میرا اللہ اس کی اولاد کو بھی وہی جنت میں رکھے گا. فرمایا میں اس کی بدکاریاں نہیں دیکھتا، میں اپنے اس بندے کی رضا اور خوشنودی دیکھتا ہوں. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے والدین انہی کے برابر جنت میں ہوں گے، اگرچہ ان جیسے وہ پارسا نہیں ہوں گے، پھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ تاکہ میرا یہ بندہ خوش رہے. کبھی باپ کو دیکھ کر خوش ہو، کبھی بہن کو دیکھ کر خوش ہو، کبھی بیوی بچوں کو دیکھ کر خوش ہو. اپنے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کتنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے وہی جنت عطا فرما دے گا. پھر فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ان کی حویلیاں ہوں گی، کوٹھیاں ہوں گی، کئی کئی دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے خدمت کے لیے. اور فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو تمہیں، سلامیاں دیں گے. فرشتے سلامیاں دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے بما صبرتم، یہ ساری نعمتیں تمہیں تمہارے صبر کے نتیجے میں ملی ہیں. یہ ساری نعمتیں بولیے سارے، بولے نا، صبر کی وجہ سے ملی ہیں. صبر کریں، صبر کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ قرآن میں صبر کا ذکر کیا اس لیے کہ تمہیں صبر کی ضرورت زیادہ ہے. فرمایا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، تمہیں سلام ہو تمہارے صبر کی وجہ سے. تمہیں رزق تھوڑا دیا گیا، تم نے صبر کیا. یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ جادو ہو گیا. تمہارے کاروبار میں نقصان آیا، تم نے کہا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا. یہ نہیں کہا پیر صاحب مجھ پر تعویذ پڑ گئے ہیں، کاروبار بند ہو گیا. وہ اللہ کی تقدیر سمجھتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. تو فرمایا جو دنیا میں صبر کرتے ہیں
قیامت والے دن جنتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہاں رکھے گا، ان کے سارے خاندان کو بھی وہاں رکھے گا، فرشتے آئیں گے، سلام ہو سلام ہو، پھر بھی ساتھ یہ بھی کہیں گے یہ ہم سلام تمہیں تمہاری دولت کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ سلام تمہارے مقام کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ سلام یہ تمہارے نام کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ سلام تمہارے صبر کی وجہ سے کر رہے، تم نے صبر کیا تمہیں سلام ہو۔ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر یہ آخرت کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت ہے؟ بولیے کتنا اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو صبر کریں، اللہ کی احکامات کو سیکھیں، قرآن کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کی حرام کمائیوں کو دیکھ کر اپنی حلال کو برا نہ جانیں، ان کے وہ جو کروڑ ہے حلال کے، اس سے تیرا 1 روپیہ جو حلال کا ہے وہ بہتر ہے۔ حرام کے 1 کروڑ سے حلال کا 1 روپیہ بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس پر اجر ملے گا، اس پر سزا ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم